آج ہم سارہ شریف کی موت کے متعلق ایک دلخراش واقعے پر بات کریں گے۔ سارہ ایک 10 سال کی معصوم بچی تھی جسے اس کے والدین اور اہل خانہ کی طرف سے شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور یہ واقعہ 8 اگست 2022 کو پیش آیا۔ عرفان شریف اور بینش بطول کو قتل کا مجرم قرار دیا گیا ہے، اور فیصل ملک جو کہ عرفان کے بھائی ہیں ان کو قتل کے الزام سے بری کر دیا گیا ہے، لیکن انہیں بچے کی موت کا باعث بننے یا اس کی اجازت دینے کا مجرم ضرور قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ اس وقت اسی گھر میں موجود تھے جب یہ قتل کا واقعہ پیش آیا۔ جج نے سزا دیتے ہوئے کہا کہ اس سزا کا مقصد سارہ کی زندگی کی قیمت کا ظاہر کرنا نہیں ہے، کیونکہ سارہ ایک انمول بچی تھی، وہ بہت پیاری بچی تھی اور بہت ہنسمکھ اور باتونی تھی، جو کہ ہر وقت ہنسی خوشی زندگی کی باتیں کرتی تھی، ایک بڑا سٹار بننا چاہتی تھی، کچھ حد تک پیانو اور گٹار بجا لیتی تھی اور اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ جج نے سارہ کی زندگی کے پہلے چند سالوں کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ پھر 2014 میں اس کے والد عرفان شریف اور بینش بطول کی شادی ہو گئی اور سارہ ان کے ساتھ رہنے لگ گئی۔ 2017 تک عمران شریف کو سارہ اور اس کے بھائی سے صرف محدود ملاقات کی اجازت تھی، لیکن 2019 میں سارہ اور اس کے بھائی نے اپنی ماں کے خلاف تشدد کے الزامات لگائے اور اس کے بعد وہ اپنے والد کے ساتھ ہی رہنے لگ گئی۔ 2019 سے لے کر سارہ کی موت تک کے واقعات کے بارے میں معلومات 3 ذرائع سے ملی ہیں۔ پہلا بینش بطول کی اپنی بہنوں کے ساتھ ہونے والی واٹس ایپ چیٹس ہیں، اور دوسرا پڑوسیوں اور سارہ کے اسکول کے اساتذہ کی گواہیاں، اور سب سے بڑی گواہی تیسرا عرفان شریف کی اپنی خود کی ہے۔ واٹس ایپ چیٹ سے پتہ چلا کہ عرفان شریف اکثر سارہ کو مارا کرتا تھا اور بیسبال بیل سے اور دوسری زخمی چیزوں سے اس کو زخمی کر دیا کرتا تھا۔ بینش بطول نے اپنی بہنوں کو سارہ کے جسم پر لگے ہوئے زخموں کی تصاویر تو بھیجی اور کنسرنز کا بھی اظہار کیا، لیکن کبھی کوئی پریکٹیکل ایکشن نہیں کیا، اور اس نے یہ بھی اظہار کیا کہ عرفان سے اس کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کو نہ کچھ کر لے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کی عادی ہوتی گئی۔ عرفان شریف سارہ کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیتا تھا اور اسے سزا دینے کے لیے بیٹھکیں لگواتا تھا۔ ایک معصوم بچی کے ساتھ اس سزا کا آپ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ جس کا معصوم جسم ابھی گروتھ کی طرف بڑھ ہی رہا ہوتا ہے۔ عرفان شریف اس قدر ظالم تھا کہ اس نے کئی دفعہ رات کے وقت سارہ کو جگایا، صرف اس لیے کہ اس کو سزا دی جائے۔ بعد میں بینش بطول بھی اس کے ساتھ شامل ہو چکی تھی، کیونکہ وہ اکثر سارہ کی شکایت عرفان شریف کو لگایا کرتی تھی، جس کے نتیجے میں عرفان اس کو بہت برے طریقے سے مارتا تھا۔ اتنی بڑی معصوم بچی کے ساتھ اتنا زیادہ ظلم ایک انسانی سوچ کے پرے ہے، وہ بھی اپنے سگے باپ کی طرف سے، کہ جو اس کا پیارا اور جس کو وہ اکثر آئی لو یو کہتا ہے۔ سارہ شریف کے پاس سے ایک تصویر ملی ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ اس میں بینش بطول کو ایک کوئین دکھایا گیا ہے اور لکھا ہے بابا آئی لو یو، بابا آئی لو یو، بابا آئی ایم سوری۔ اس کو اس حد تک ذہنی انتشار کا شکار کرایا گیا تھا کہ اس کو محسوس کرایا جا رہا تھا کہ وہ غلط کر رہی ہے اور اس کے والدین اس کے ساتھ صحیح کر رہے ہیں۔ سارہ کی چھوٹے بھائی کی پیدائش کے وقت ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ عرفان شریف اپنے بیٹے کو گود میں لے کر کھیل رہا ہے اور سارہ اپنے بھائی کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے، تو عرفان شریف نے اسے ہاتھ سے ہٹا دیا، تھپڑ مارا اور اس کے ماتھے پر ایک زخم بھی دکھائی دیا۔ اس واقعے کے بعد 2022 اور 2023 میں 2 بار عرفان شریف نے سارہ کو اسکول سے نکال دیا اور اسے گھر پر ہی تعلیم دینے لگا، لیکن گھر پر تعلیم دینے کی کوئی وجہ نہیں۔ وجہ صرف یہی تھی کہ اس کے جسم پر لگے زخم اتنے واضح تھے کہ اسکول کے لوگ اس بات کا پتہ نہ چلا سکیں کہ وہ ظلم و تشدد کے شکار ہو گئے۔ بینش بطول اور فیصل ملک نے عدالت میں خاموشی اختیار کر اور اپنے جرم کی ذمہ داری قبول کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ عرفان شریف اور بینش بطول کو قتل کے جرم میں سزا سنائی گئی، فیصل ملک کو بھی سزا سنائی گئی، لیکن اسے بچی کی موت کا باعث بننے یا اس کی اجازت دینے کا مجرم نہیں قرار دیا گیا۔ جج نے بتایا کہ سارہ بہت زیادہ غیر محفوظ تھی، کیونکہ اس کی عمر صرف 10 سال کی تھی۔
اتنی چھوٹی سی عمر میں بچے کو صحیح غلط کی پہچان نہیں ہوتی اور بچہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا۔ مگر زیادتی کا یہ سلسلہ 10 سال کی عمر میں شروع نہیں ہوا تھا، زیادتی کا یہ سلسلہ تو 7 سال کی عمر سے ہی شروع تھا، کہ جب وہ چھوٹی بچی تھی اور عرفان کے ساتھ رہنے آئی تھی۔ سارا کو ہر طرح کے ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جو کہ بہت زیادہ ایکسٹریم تھا۔ عرفان نے اور بینش نے اسے غلاموں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ اس نے اسے اسکول سے چھڑوا دیا، جس کا ذکر پہلے کر چکے ہیں، صرف زیادتیوں کو چھپانے کے لیے۔ آخری دنوں میں تو سارا کے ساتھ زیادتیوں کی انتہا ہو گئی تھی۔ ایک لوہے کا بیٹ رکھا گیا تھا اور ایک بیس بال بیٹ بھی تھا، جس سے زہرا کی پٹائی کی جاتی تھی۔ سارا کے ساتھ جو ہوا وہ ناقابل یقین ہے، کیونکہ یہ سب کچھ وہاں ہو رہا تھا جس گھر میں اس کو پاسبان کی ضرورت تھی۔ اس کا پاسبان اس کا باپ ہونا چاہیے، لیکن اس کا باپ اس کا صاحبان نہیں تھا، وہ اس کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ سارا کے لیے آخری 4 ہفتے بہت ہی تکلیف تھے۔ اس کا نہ اظہار کیا جا سکتا ہے، نہ اس کا اندازہ لگایا جا سکتا۔ سارا کو باقاعدہ پولوں سے باندھا گیا تھا۔ اس کے سر پر پارسل ٹیپ، رسی اور پلاسٹک بیگ کا خوفناک مجموعہ ڈال کر ڈھانپ دیا جاتا تھا۔ کئی دفعہ تو اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا جاتا۔ اس کا جسم پہلے ہی ڈیفارم ہو گیا تھا، کہ اس کو بہت اذیت کے ساتھ مارا گیا تھا، پیٹا گیا تھا۔ ظلم کی انتہا تو تب ہو گئی جب اسے ٹوائلٹ جانے کی بھی اجازت نہیں تھی، بلکہ الٹا اس کو نیپیز پہنائی جاتی تھی تاکہ اس کو ٹوائلٹ نہ جانا پڑے۔ اس عجیب اور تکلیف دہ عمر کی وجہ سے وہ بیشتر پیشاب اور فضلے میں ہی ڈوبی رہتی تھی۔ میڈیکل رپورٹ سے ظاہر ہوا ہے کہ اس کے زخموں کی جو زیادہ شدت اختیار کی گئی تھی اور زیادہ خرابی ہوئی تھی، وہ اسی پیشاب کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ زخموں پہ پیشاب کرنے کی وجہ سے ان میں اور خرابی ہو جاتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تشدد بھی ہوتا تھا۔ کبھی کرکٹ بیٹ سے مارا جاتا تھا، کبھی لوہے کے راڈ سے مارا جاتا تھا۔ اب خود سوچئے، ایک 10 سالہ بچی کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کون کر رہا ہے؟ اس کا اپنا باپ، اس کا صاحبان۔ ظلم کی انتہا تو یہ دیکھیے کہ ابلتا ہوا پانی بھی معصوم بچی پہ ڈال دیا گیا تھا، اور گرم استری بھی بیچارے کے پیچھے لگائی گئی، جس کی تکلیف سے کئی روز تک چیخیں لگاتی رہی اور ہم سائے بھی سنتے رہے۔ استغفر اللہ۔ جب ظلم کی انتہا بڑھ گئی اور وہ بیمار رہنے لگ گئی تو 8 اگست 2023 کو وہ شدید بیمار ہو۔ جب اس کو گھر لینے کے لیے آئے 8 اگست 2022 کو، تو سارا موت کے قریب جا چکی تھی، لیکن اس کے باپ نے اس کو کسی قسم کے علاج کی طرف نہیں دیا، بلکہ جب اس کی ماں نے بتایا عرفان کو کہ یہ بہت شدید بیمار ہے اور چل نہیں سکتی، تو اس نے پھر وہی لوہے کا راڈ اٹھایا اور اس کو مارنے لگا۔ مطلب یہ کہ شاید یہ ڈرامہ کر رہی ہے اور بیمار ہونے کی ایکٹنگ کر رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور نہ ہی اس نے کسی ایمبولینس کو کال کیا اور نہ پرواہ کی۔ اس کا مطلب ہے کہ سارا نے مرنے سے پہلے آخری چیز جو محسوس کی ہوگی کہ اس کا اپنا سگا باپ اتنی تکلیف میں اسے زخمی کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، اور آلریڈی اس کے درد زدہ جسم کے اوپر اور زخم لگا رہا ہے۔ آخر کار اس تکلیف سے اس نے اپنے آپ کو آزاد کر ہی دی، اور اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ جیسے ہی اس کے باپ کو احساس ہوا کہ اس نے سارا کو قتل کر دیا ہے، تو اس نے بیرون ملک فرار ہونے میں یافیت سمجھی، اور جب اس نے ایسا کیا تو اس نے سوچ لیا تھا کہ اس سے واپس نہیں آنا۔ اب اس نے سوچا تھا کہ وہ پاکستان میں چھپ جائے گا اپنی فیملی کے ساتھ اور وہی رہے گا، لیکن اس کے خاندان کی طرف سے اس پر شدید دباؤ ڈالا گیا، جس کی وجہ سے اس کو واپس آنا ہی پڑا۔ اس پہ الزام تھا کہ اس نے 3 بالغ
موبائل فونوں کو ختم کر کے گھر کے سامنے سے رنگ ڈور بیل ہٹا کر جرائم سے اپنے متعلق شواہد کو صفایا کرنے کی کوشش کی، اور عدالت نے اس پہ یہ بھی الزام لگایا کہ اس کے فرار کی کوشش میں اس نے دوسرے بچوں کا مستقبل بھی داؤ پہ لگا دیا، کیونکہ اس کے دونوں بچے معذور تھے اور انہوں نے پاکستان میں کسی قسم کی خصوصی ضرورت یا خصوصی اسکول کی سہولت حاصل نہیں تھی۔ یہ ان کے ساتھ بھی بہت بڑا ظلم تھا۔ سب سے بڑی تشویش کی بات یہ ہے کہ مقدمے کے دوران اور اپنے بیان کے پہلے 6 دنوں تک وہ ہر روز بینش بطول کو جو ہے مورد الزام ٹھہراتا رہا، ہر روز بینش بطول کو مورد الزام ٹھہراتا رہا، لیکن عدالت نے بتایا کہ قتل عرفان نے کیا، بیرون ملک وہ فرار ہوا اور وہ یہ قبول نہیں کرتا رہا، لیکن اس کو مصیبت کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ آخر کار ان سب کو سزا ہو چکی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ معصوم بچی اب واپس نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بچیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور انہیں پیار، محبت اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ سننے کے لیے۔